بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 2 اپریل اور جمعرات کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. اسرائیل ایران امریکہ جنگ، اور اب وہ پہنچ چکی ہے، دوسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک ایران کا پلڑا بھاری ہے اس اعتبار سے کہ وہ قائم دائم ہے اور جھکنے سے انکار کر رہا ہے. تمام کی تمام شرائط مسترد کر چکا ہے، اور جو اندازہ لگایا گیا تھا اس کے بارے میں اس نے ان تمام اندازوں کو غلط ثابت کر دیا. بڑی سے بڑی جانی مالی قربانی دے کر انہوں نے اپنی ملک کے عزت اور وقار کو بچا لیا اور اپنی قوم کو کر دیا متحد. اور یہ سب کچھ پاکستان کی لیڈرشپ بھی کر سکتی تھی، لیکن ہمارے ہاں میر جعفر اور میر صادق جو ہیں ان سے بھری پڑی ہے ہماری جو پاور کوریڈورز ہیں. اس لیے پاکستان میں وہ نہ ہو سکا جو کہ ایران نے کر دکھایا. اور اب ریجیم چینج آپریشن کے لیے جو یہ لڑائی شروع کی گئی تھی، جو حملے کیے گئے تھے، اب اس کو ادھورا چھوڑ کر جناب صدر ٹرمپ جو ہیں وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اب سیف پیسج تلاش کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ایران سمیت کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی مہذب ملک اور کوئی بھی تگڑا ملک، یہاں تک کہ کمزور ملک بھی اس وقت صدر ٹرمپ کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ سے کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کے بعد آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ہوا کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اس سے پہلے امریکہ نے جتنی بھی جنگیں لڑیں وہ لڑیں اتحادیوں کے زور پر، اور نیٹو کو ساتھ ملایا جاتا تھا. نیٹو ایک بہت بڑا فوجی اتحاد ہے یورپ کا، اور اس کو ساتھ ملایا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے باقی مسلم ممالک مل جاتے تھے، پاکستان بھی ساتھ ہو جاتا تھا. اور جانی مال کسی کا، جان کی قربانی کسی کی، اور چودراہٹ جو ہوتی تھی وہ جناب واشنگٹن کی ہوتی تھی. لیکن اس بار ان کو بہت زیادہ مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا اور انکار کا بھی سامنا کرنا پڑا. اور یہ جو انکار ہے یہ سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی عمران خان صاحب نے، ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ کر. اور وہ ایسی چھیڑ پڑی کہ اب یہ اسرائیل ایران امریکہ جنگ کے دوران جس کو بھی صدر ٹرمپ نے کہا اس نے آگے اس عالمی رہنما نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا. میرے سامنے کچھ خبریں ہیں کیونکہ اب صدر ٹرمپ جو ہیں اس لڑائی کو نکلنا چاہتے ہیں لڑائی سے، اور وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ جنگ جو ہے وہ ہار چکے ہیں، جنگ میدان میں بھی اور ٹیبل پہ بھی. ایران ہے وہ ٹیبل پر بھی کوئی ایسی بات کرنے کے لیے ہی تیار نہیں، براہ راست بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کو سپورٹ کر رہی ہے پوری عالمی برادری. خاص طور پہ چائنا اس کے ساتھ ہے، رشیا اس کے ساتھ ہے، اور یورپ امریکہ کو انکار کر کے، صدر ٹرمپ کو انکار کر کے وہ بھی ایران کو سپورٹ کر رہا ہے. سچویشن کیا ہے؟ نیٹو کو آبنائے ہرمز میں کارروائی کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، یہ فرانس نے کہا. اور جب صدر ٹرمپ نے مطالبہ کیا اور ڈیمانڈ کی کہ آئیں جناب آبنائے ہرمز کو کھلوائیں، تو فرانس نے انکار کر دیا. اس نے کہا جی کہ نیٹو اس مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہم آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے، اس کا مقصد کچھ اور ہے، اور جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس ڈومین سے، اس فریم ورک سے ہم باہر نہیں نکلیں گے. اور اس کے بعد پھر اسپین کی طرف سے بھی یہی رد عمل آیا، اسپین نے بھی انکار کر دیا. برطانوی وزیر اعظم کا پہلی دفعہ دیکھا کہ ہم نے برطانیہ جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہے، اور برطانوی وزیر اعظم ہر دوسرے روز اپنی پوزیشن کو کلیئر کرتے ہیں اور ری ایشور کرتے ہیں کہ ہم اس لڑائی میں نہیں آئیں گے، یہ لڑائی ہماری نہیں ہے، ہم نے صرف برطانیہ کا مفاد دیکھنا ہے اور اپنے عوام کا مفاد دیکھنا ہے. لہٰذا برطانیہ جو ہے وہ بالکل کوسوں دور ہے اس لڑائی سے، اور صدر ٹرمپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. صدر ٹرمپ نے ذرا دھمکیاں شمکیاں بھی لگائیں، وارن بھی کیا، خبردار بھی کیا، لیکن برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ میں کسی کی دھمکیوں میں نہیں آؤں گا، میں نے وہی فیصلہ کرنا ہے، ہم نے وہی فیصلہ کرنا ہے جو برطانوی عوام کے فائدے میں ہوگا اور جو برطانیہ کے قومی مفاد میں ہوگا. ہم نے اپنی ترقی کو، خوشحالی کو کسی بھی ایک غیر ضروری جنگ میں نہیں ضائع کرنا. اگلا اسپین کے بعد برطانیہ پھر فرانس کا بھی آپ کو بتا چکا. اٹلی نے بھی یہی رد عمل دیا، اور اٹلی نے بھی کہا کہ ہماری طرف سے بھی 100% جواب ہے. سوئٹزرلینڈ پہلے ہی انکار کر چکا ہے اور اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک چکا ہے.
پولینڈ نے بیٹریاں دینے سے انکار کر دیا، اور اس نے بھی کہا کہ میری طرف سے بھی جواب ہی سمجھے. اور یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ نیٹو سے علیحدہ ہو جائے گا. اس کا جواب نیٹو ممالک نے دیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نیٹو سے نکال دیں گے، آپ نیٹو سے نہیں نکلیں گے، بلکہ ہم آپ کو نیٹو سے نکالیں گے، کیونکہ نیٹو کے آپ ممبر ہیں اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ برسلز میں یورپ میں ہے. یہ یورپین اتحاد ہے. تو اس کے بعد پولینڈ کے میں نے آپ کو بتایا کہ پولینڈ نے اپنے پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام کو مشرق وسطیٰ بھیجنے سے انکار کر دیا، اور اس میں عالمی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ کیا کہ پولینڈ نے اپنا پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام مشرق وسطیٰ بھیجنے سے معذرت کرتے ہوئے ان کے وزیر دفاع نے کہا کہ پیٹریاٹ بیٹریاں اور اس کا جو اسلحہ ہے وہ پولینڈ کی فضائی حدود اور نیٹو کے مشرقی محاذ کے دفاع کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور اس لیے ہم یہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں ان سسٹمز کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، یہ ہمارے استعمال کے لیے، ہمارے دفاع کے لیے. اور یہ ساری صورتحال اس وقت یعنی کہ یہ اتنا رد عمل ایک طرف یہ آ رہا ہے، اور ایران پر اب تک 800 سے زائد صرف اسرائیل نے حملے کیے ہیں اور 4000 اہداف کو نشانہ بنایا ہے. 4000 اہداف کو اسرائیل نشانہ بنا چکا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ کوئی 12000 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنا چکا ہے. کل ملا کے کچھ 17-18 ہزار ہیں جو نشانے ٹارگٹ کیا گیا ہے، ہدف بنایا گیا ہے، اور ایران کے اندر حملے کیے گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے ایران نے کہا کہ ہم اپنی بات پر قائم دائم ہیں اور ہم کسی بھی طرح سے جھکیں گے نہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ نے کل کہا کہ، اور امریکی حکام کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ان سے جنگ بندی کی درخواست آئی ہے. تو فوری طور پہ ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات کی تردید کی، ایران کے صدر نے اس بات کی تردید کی. انہوں نے کہا ہمارا کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہا. اور یہاں تک کہ یہ جو 4 ملک کی اسلام آباد میں وزرائے خارجہ کانفرنس ہوئی تھی، ایک کٹ ہوا تھا مصر کا، ترکیہ کا اور سعودی وزیر خارجہ آئے تھے، ان کے ہوتے ہوئے بھی ایران کی طرف سے ایرانی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ ہم کسی نہ ڈائریکٹ اور نہ انڈائریکٹ ہم کسی طرح سے بھی امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں انگیج نہیں ہیں. اور اس کے بعد پھر دباؤ ڈالا گیا اور اسلام آباد سے تہران کو ریکویسٹ کی گئی کہ اتنی مٹی پلیز مت کریں. تو پھر ایران کے ایمبیسیڈر جو اسلام آباد میں پھر انہوں نے ایک پولائٹ سا اسٹیٹمنٹ جاری کیا، لیکن ایران کی وزارت خارجہ آفیشلی یہ کہہ چکی تھی کہ ہم جو ہے یہ جو اسلام آباد میں ڈائلاگ ہوا ہے اس میں ہم شریک نہیں ہیں، اور حقیقت بھی یہی تھی. اور شاید اسی لیے جو ہے وہ فوری طور پہ اسحاق ڈار صاحب کو چائنا طلب کیا گیا تھا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا صرف یہ مسئلہ تھا مشرق وسطیٰ نہیں، مشرق وسطیٰ کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے زرداری صاحب چائنا کے سفارت خانے میں گئے اور وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی مجبوریاں بیان کرنے کی کوشش کی، کیونکہ فیلڈ مارشل جو ہیں اس وقت وہ سین سے منظر سے غائب ہیں. وہ کہاں ہیں ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے، اور کس طرح کے ان کی انگیجمنٹس کیا ہیں، کیونکہ ISPR مکمل طور پر خاموش ہے. DG ISPR صاحب خاموش ہیں. ویسے تو وہ پریس کانفرنس بہت کرتے ہیں، لیکن آج کل وہ خاموش ہیں. ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ جب سے شروع ہوئی ہے وہ منظر عام پہ نہیں آئے. عمران خان PTI کے خلاف اگر کوئی بیانیہ بنانا ہو تو وہ ضرور آتے ہیں، اور نون لیگ کو سپورٹ کرنا ہو وہ ضرور آتے ہیں، آل شریف کو سپورٹ کرنا ہو وہ ضرور آتے ہیں، لیکن اب نہیں آ رہے. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے. تو وہ منظر سے غائب ہیں مکمل طور پر. لیکن اس لیے اسحاق ڈار صاحب کو بلایا گیا اور انہیں ایک رات اضافی رکھا بھی گیا، اور ان کو سمجھایا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایران اسرائیل امریکہ جنگ میں تو ثالثی کی کوشش کر رہا ہے، جنگ بند کروانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ خود آپ نے افغانستان میں جنگ چھیڑی ہوئی ہے. اور جب آپ نے افغانستان میں جنگ چھیڑی ہوئی ہے یہ خطے کے مفاد میں نہیں ہے. اور اس میں چائنا کی طرف سے خاص طور پہ یہ بات کی گئی کہ ہم نے انویسٹ کیا ہوا ہے، ہمارا سی پیک روٹ ہے
جو پاکستان سے آگے پھر افغانستان کو بھی لے کے جائے گا. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ بھی اس میں بھی پاکستان اور پاکستان کے بعد اگلا ہدف جو ہے وہ افغانستان اور پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک ہم نے جانا ہے. تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے، اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا اور افغانستان کے ساتھ آپ لڑائی لڑیں گے تو سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ کہاں جائے گا. تو لہٰذا اس پہ بھی ان کو کہا گیا کہ آپ اس طرف جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں، ادھر آپ نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے مغربی سرحدوں پہ، اور ہم نے ثالثی بھی کی، ہم نے آپ کو کہا بھی، اور اس لیے آپ اس جنگ کو فوری طور پہ بند کریں، کیونکہ یہ نہ خطے کے مفاد میں ہے اور نہ ہی چائنا کے مفاد میں ہے اور نہ پاکستان کے مفاد میں ہے، کیونکہ ایک تجارتی گزرگاہ جو ہے وہ نہیں ہوگی جب تک کہ پاکستان اور افغانستان دونوں میں امن نہیں ہوگا اور دونوں میں ورکنگ ریلیشن شپ اور دوستی نہیں ہوگی. تو لہٰذا چائنا کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے اور مسلسل کہی جا رہی ہے. تو دیکھتے ہیں اس کا اثر کیا نکلتا ہے. اگلی خبر جو ہے وہ صدر ٹرمپ نے دی اب صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ان حالات میں فوری طور پہ فون کر رہے ہیں سربراہان سے. انہوں نے محمد بن سلمان کراؤن پرنس سے ٹیلی فون پہ بات کی. ابھی کچھ دن پہلے ہی انہوں نے MBS کی کافی غیر پارلیمانی غیر مہذب گفتگو کی MBS کے بارے میں، اور اس کے بعد تعطل کا شکار ہے سعودی عرب کی طرف سے. کوئی جواب نہیں دیا گیا اس کا آفیشلی یا پبلک میں. ضرور انہوں نے گلے شکوے کیے ہوں گے. تو صدر ٹرمپ کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد جس میں طنز کیا گیا تھا غیر پارلیمانی انداز میں، اس کے بعد MBS سے بات ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اگلی کال جو تھی ان کی محمد بن زید اماراتی صدر UAE کے، ان سے بات ہوئی اور دونوں سے مشرق وسطیٰ کی بات چیت کی گئی. لیکن اس سے پہلے وہ ایک سٹیٹمنٹ دے چکے تھے. انہوں نے کہا جی کہ جائیں بھاڑ میں، اگر کسی نے نہیں آنا ہمارے ساتھ، اس لڑائی میں حصہ نہیں لینا، تو پھر ہم اس لڑائی کو ادھورا چھوڑ کے چلے جائیں گے بغیر کسی معاہدے کے. تو ہونا بھی یہی ہے، کیونکہ امریکہ کے ہاتھ سے، صدر ٹرمپ کے ہاتھ سے کھیل جو ہے وہ نکل چکا ہے، اور یہ غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. جو کہ پہلے تھا کہ جہاں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اگر پریزیڈنٹ آف امریکہ نے جو بات کہہ دی تو اس سے کہہ دی. لیکن اس بار یورپ نے بہت زیادہ جو ہے انکار کیا. جرمن نے بھی انکار کیا، آسٹریلیا نے بھی انکار کیا، کینیڈا نے بھی انکار کیا. سب ممالک جو ہیں وہ انکار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اس لڑائی میں حصے دار نہیں ہیں. اب اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کیوں صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس سسٹم سے اس لڑائی سے نکلنا چاہتے ہیں. وہ ایشو یہ ہوا ہے جی کہ امریکہ میں سروے ہو رہا ہے، اور برطانوی خبر رساں ایجنسی ہے رائٹرز، اور اس نے کہا ہے کہ ایک پول کروایا گیا ہے، اور اس پول کے مطابق سروے جو ہوا ہے اس میں 2/3 امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جنگ فوری ختم ہو جانی چاہیے اور اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. عوام امریکہ میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، جاپان میں، فرانس میں، برطانیہ میں، ہر جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں اس جنگ کے خلاف، اور صرف 2/3 امریکی جو ہیں وہ اس ایران جنگ کے خاتمہ چاہتے ہیں فوری طور پر. اور اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے وہ -17 پہ پہنچ گئی ہے، -17 پہ چلی گئی ہے، اور عوام جو ہیں وہ اس میں صدر ٹرمپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ اسرائیل میں بھی جو اس جنگ کے خلاف جو ہیں وہاں پہ بھی عوام سراپا احتجاج ہیں، کیونکہ اسرائیل کے عوام کا بھی جو ایک بھرم تھا، جو ان کو ایک کانفیڈنس تھا کہ ہمارا جو معاملہ ہے آئرن ڈوم جو سیکورٹی ہے وہ فل پروف ہے، تو وہ بھی غلط ثابت ہوئی. اور اب اسرائیل میں بھی، اسرائیل کے مختلف شہروں میں بھی، تل ابیب، یروشلم اور دیگر شہروں میں بھی وہی مناظر ہیں جو کہ کچھ عرصہ پہلے اسرائیل نے غزہ میں کیے تھے یا بیروت میں کیے تھے، لبنان میں کیے تھے. وہی ساری چیزیں آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سروے ہے جس میں ریپبلکن جو ہیں، ہر 10 میں سے 4 ریپبلکن یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو ایران جنگ فوری طور پر ختم کر دینی چاہیے. اور اسرائیلی میڈیا نے یہ خبر دی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ معاہدے کے بغیر ایران جنگ روکنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور صدر ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں، اور امریکہ کے وزیر خارجہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ لڑائی ہم 2-3 ہفتے کے اندر ہم یہاں سے نکل جائیں گے. اب دیکھنا ہے کہ وہ کوئی بڑا حملہ کر کے نکلیں گے یا ویسے نکل جائیں گے. اس کی ریزن ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر ایران مخالف بیانیاں بنانے میں بہت پیچھے ہیں،
اور امریکی بیانیے کے فروغ کے لیے ٹویٹر پہ انہوں نے فوری مہم چلائی. انہوں نے کہا، اور انہوں نے برطانوی جریدے نے یہ خبر دی ہے، گارڈین نے، اور امریکی وزیر خارجہ کا دنیا بھر میں جو موجود سفارت خانوں کو بھیجا گیا خفیہ پیغام جو ہے وہ لیک ہوا ہے. اور اس بنیاد پر انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کو بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ بیانیہ بنانے میں ناکام رہے، اور یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے ہمارے ناجائز حکمران جو ہیں اب تک ناکام ہیں، 4 سال ہو گئے. اسی طریقے سے اس لڑائی میں بھی بیانیہ نہیں بن سکا، اور صدر ٹرمپ نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم یہ 2 سے 3 ہفتوں میں یہ لڑائی ختم کر سکتے ہیں. تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی. امریکی نائب صدر نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز فوری کھولنے سمیت دیگر سخت بیانات بھی انہوں نے دیے، اور پاکستانی ثالثوں کے ذریعے انہوں نے کہا کہ ایران کو سخت پیغام بھجوایا ہے. یہ رائٹرز کی سٹوری ہے، لیکن ایران جو ہے وہ اس سے انکاری ہے، اور اس نے کہا کہ جی ہمیں ایسا کوئی پیغام جو ہے موصول نہیں ہوا، اور اگر موصول ہوگا بھی تو وہ سمندر میں ہی غرق ہو جائے گا، آبنائے ہرمز میں ہی. اس لیے ہم اس کو درخور اتنا نہیں سمجھتے. اور یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے جی، یہ سچویشن ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. فی الوقت یہی ہے کہ پلڑا بھاری ہے، کیونکہ ایران کا اور ایران میں رجیم چینج آپریشن اور تیل کے ذخائر پہ، پٹرول کے ذخائر پہ قبضہ کرنا تھا، وہ نہیں ہو سکا. اور رضا پہلوی جو ہے وہ ابھی تک اپنی شیروانی جو ہے وہ نہیں پہن سکے، اور منتظر ہیں، اور منتظر ہی شاید رہیں گے، کیونکہ چیزیں جو ہیں ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.